أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سيدا شباب أهل الجنة أهل الحسين. سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. برادران اسلام، ماہ محرم الحرام اسلامی سال کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ اسلامی سال کی تاریخ اول سے لے کر آخر تک اسلامی سال کا کوئی مہینہ، کوئی لمحہ، کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں کوئی نہ کوئی واقعہ پیش نہ رونما ہوا ہو۔ جیسے ہی محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے تو ہمارے ذہنوں میں سیدنا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کی شہادت کا واقعہ ہمارے ذہن میں آتا ہے۔ یکم محرم الحرام کو مراد نبی جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی، اور کچھ عرصے کے بعد 10 محرم الحرام کو نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت ہوئی۔ آج کا ہمارا جو عنوان ہے وہ واقعہ کربلا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگلے جمعے سے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پر گفتگو ہوگی۔ اس سے پہلے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کی شہادت اور واقعہ کربلا کی حقیقت، جب سیدنا امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو اس کے بعد ان کا بیٹا، ان کا جانشین نامزد ہوا جس کا نام یزید تھا۔ یہ ان کا جانشین مقرر ہوا، اس کو لوگوں نے اپنا امیر بنایا۔ شام اور یا عراق، یہ جو ایسے علاقے تھے یہاں پر آپ کا بہت زیادہ اثر رسوخ تھا، اس لیے ان لوگوں نے وہاں پر آپ کی فی الفور بیعت کر لی اور آپ کو اپنا امیر بنا لیا۔ ادھر مکہ المکرمہ میں حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب ان کی وفات کی خبر پتہ چلی اور یزید کے خلیفہ بننے کا پتہ چلا کہ اس کو لوگوں نے اپنا امیر بنا دیا ہے، تو یہاں سے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ والوں نے بے شمار خطوط لکھ کر بھیجے
کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں، آپ خاندان نبوت کے چشم و چراغ ہیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ آپ تو یزید سے کروڑ درجے بہتر ہیں، آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں اور اس طرح خطوط وغیرہ لکھے۔ کوفیوں کے بارے میں محدثین اکرام کی بھی یہ رائے ہے کہ اگر ان کی کوئی خبر آئے، ان کی کوئی حدیث بھی ہے، اس کو بھی چیک کر لیں گے۔ ان کی 100 باتوں میں سے 99 باتیں وجود پر ہوں گی۔ تو حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ المکرمہ میں کبار صحابہ اکرام اس وقت موجود تھے، بڑے بڑے حضرات صحابہ اکرام موجود تھے، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے بڑے صحابہ اکرام موجود تھے۔ ان سے مشورہ کیا، سب نے منع کر دیا کہ آپ نے وہاں نہیں جانا ہے کوفیوں کی دعوت پہ۔ آپ کو شاید اندازہ ہے کہ انہوں نے آپ کے والد کے ساتھ، آپ کے بھائی کے ساتھ کیا کیا، اور آپ ان کی دعوت پہ جا رہے ہیں۔ جب ساری جگہوں سے معاملات حل نہ ہوئے، انہوں نے اپنے بھائی مسلم بن عقیل، جو ان کا چچا زاد بھائی تھا، اس کو کوفہ بھیجا کہ آپ جا کر وہاں کی معلومات، لوگ کیا کہہ رہے ہیں، لوگ کس طرح ہیں لوگ۔ مسلم بن عقیل جب جانے لگے تو ان کے 2 چھوٹے بیٹے تھے، انہوں نے کہا ہم بھی ساتھ جائیں گے۔ جیسے باپ کسی جگہ کی طرف نکلتا ہے تو بچے کہتے ہیں نہیں ہم نے بھی جانا ہے، تو ہم مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بھی ساتھ لے کر چلے گئے۔ جب وہاں پر پہنچے، مختلف روایتیں آتی ہیں، پہلے دن 6000، کچھ کہتے ہیں 12000 لوگوں نے ان کے ہاتھ پر حضرت حسین کے نام کی بیعت کر لی۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں سے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ کر بھیجا کہ یہاں واقعتاً آپ کے نام پر میرے اوپر اتنی بیعت ہوئی ہے، یہ تو میں آیا ہوں، اگر آپ آئیں گے تو پھر تو آپ کو دیکھ کر اور لوگ جو ہیں وہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جانے کا پختہ عزم کر لیا کہ میں جاؤں گا۔ جب نکلنے لگے تو صحابہ اکرام نے کہا کہ آپ اکیلے تو جاؤ، خدا کے لیے بچوں کو ساتھ لے کر نہ جاؤ۔ لیکن جو اللہ کی طرف سے منظور ہوتا ہے، بچوں نے کہا ہم بھی آپ کے ساتھ جائیں گے۔ وہاں سے چل پڑے، راستے میں ایک جگہ پر پہنچے، فرزدق ایک اسلامی شاعر تھا، اس سے جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آپ کی کیا رائے ہے کوفہ والوں کے بارے میں۔ انہوں نے کہا کہ دل تو آپ کے ساتھ ہیں، تلواریں آپ کے خلاف ہیں۔ یہ میں بتا دوں آپ کو، تلواریں آپ کے خلاف ہیں، تلواریں آپ کے چلائیں گی، دل آپ کے ساتھ ہے۔ دل سے آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کو دعوت بھی دے رہے ہوں گے، لیکن تلوار آپ کے خلاف ہی چلائیں گے، آپ کے حق میں نہیں چلائیں گے، آپ پر ہی چلائیں گے۔ جب تھوڑے سے آگے پہنچے، وہاں پر جا کر کے خبر پہنچی کہ مسلم بن عقیل، جب یہ کوفہ کے اندر بصرہ میں کہ یہ ساری صورتحال یزید کو پتہ چلی، اس نے وہاں سے زیاد کا لشکر اس کو امیر کوفہ بنا کر بھیجا۔ تو وہ جو اس کا لشکر کا امیر تھا کوفہ کا آیا، اس نے ساری صورتحال کو دیکھا، وہ اس شان سے آیا، لوگوں نے سمجھا کہ بصرہ میں حضرت حسین ابن علی کی سواری آ چکی ہے، تاریخ کے واقعات ہیں تاریخی۔ تو لوگوں نے ان کے نعرے بلند کیے۔ اب ان کو یہ تو پتہ نہیں تھا کہ حضرت حسین ہے یا زیاد آ گیا ہے۔ تو وہ وہاں پر پہنچ کر کے جب اس نے دیکھا کہ یہ بصرہ والوں کے دل اور زبانوں پہ تو صرف حضرت حسین حسین کے نعرے لگے ہوئے ہیں، ان نے جا کے جو ان کا وہاں پہ ان کی جو حکومت کی جگہ تھی وہاں پہنچے، وہ زیاد پہنچا، ان نے جا کے وہ جگہ جب کھلوائی، اگلے دن شام میں اس نے اعلان کیا، انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے میں کون ہوں، میرے باپ دادا کی
تاریخ کا آپ کو پتہ ہے، میں وہ آدمی ہوں جس کسی آدمی نے مجھے پتہ چل چکا ہے کہ آپ نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لی ہے۔ ایک حالت میں آپ کو یہاں پر پناہ مل سکتی ہے، وہ یہ کہ اپنی اس بیعت کو توڑ دو۔ اگر مجھے پتہ چلا تو میں آپ کی بوٹی بوٹی کر کے رکھوں گا۔ لوگ ڈر گئے۔ حق جب آتا ہے، پتہ تو اس وقت انسان کے حق ہونے کا پتہ چلتا ہے جب مصیبت آتی ہے۔ ویسے تو نعرہ لگانا ایک آسان بات ہے، لیکن پتہ تو انسان کے ایمان کا اس وقت چلتا ہے جب اس پہ کوئی مصیبت آتی ہے۔ جب زیاد نے یہ اعلان کیا تو بصرہ والے، کوفہ والے وہ پیچھے آ گئے اور اس نے یہ اعلان کیا کہ مجھے یہ بتاؤ مسلم بن عقیل کہاں ہے؟ کسی نے کچھ نہ بتایا۔ جتنے بھی لوگ مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے، وہ سب کے سب انہوں نے ان کو تنہا چھوڑ دیا اور وہاں سے بھاگ کر اپنے گھروں میں چلے گئے۔ وہاں پہ ہانی بن عروہ تھے، انہوں نے مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں پناہ دی۔ جب پتہ چلا تو زیاد نے زبردست قسم کا لشکر بھیج کر کے ان کو پکڑ کر اپنے دربار میں لے آئے۔ اس نے ہانی بن عروہ سے پوچھا، جب میں نے پوچھا کہ مسلم بن عقیل کہاں ہے تو آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں کیسے بتاتا کہ میرے سامنے تم آل رسول کا قتل کرتے، میں نے اس وجہ سے نہیں بتایا۔ تو وہاں پر مسلم بن عقیل اور ان کے دو چھوٹے سے بچے اور ہانی بن عروہ کو زیاد نے بڑی محفل میں اپنے محل میں جو دارالحکومت تھا بصرہ کا، اس میں شہید کر دیا۔ وہ لوگ سمجھ گئے کہ یہ تو بڑا سخت آدمی ہے، اگر کسی نے کوئی بات کی تو یہ چھوڑے گا نہیں، سب بات سے منکر ہو گئے۔ جب یہ خبر حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی تو آپ کے ساتھ جو لوگ تھے 70-72 آدمی، مختلف روایتیں آتی ہیں کہ آپ کے ساتھ جتنے بھی آدمی تھے، آپ نے ان سے بات کی کہ اہل بصرہ کی جو حالت پہلے تھی وہ بالکل تبدیل ہو چکی ہے، اب آپ بتائیں کیا کرنا ہے، میں نے تو جانا ہے۔ یہاں پر ایک حدیث کا حوالہ دے دوں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ آرام فرما کر اٹھے تو آپ کے چہرے پر کچھ پریشانی کے اثرات تھے۔ پوچھا کہ کیا وجہ ہے؟ کہا کہ میں نے وہ جگہ دیکھی ہے جہاں پر میرے نواسہ کو شہید کیا جائے گا۔ تو حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے نانا کی خواب کے بارے میں یقین تھا کہ وہ کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی، اس وجہ سے انہوں نے کہا میں تو جاؤں گا۔ وہاں پر پہنچ کر کے باقی جو آپ کے ساتھ تھے ان کے ساتھ جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی ضرور جائیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم آپ کو چھوڑ دیں اور ہم وہاں پر نہ جائیں۔ جب یہ قافلہ وہاں سے چلتا چلتا تو یہ جو زیاد تھا، اس کے لشکر نے، اس کی حکومت نے، اس کی فوجوں نے چاروں طرف سے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے کو گھیرے میں لے لیا۔ جب یہ وہاں پر ایک جگہ میں پہنچے، پوچھے اس جگہ کا نام کیا ہے؟ کہا کربلا۔ ہمارے ہاں کربلا مشہور ہے، اصل میں یہ کربلا ہے۔ کربلا کا مطلب ہوتا ہے مصیبتوں کی جگہ، تنگدستی کی جگہ، ایسا اس کا معنی ہے کربلا۔ یہ تو پریشانیوں کی جگہ ہے۔ وہاں پر آپ نے اپنا خیمہ لگایا۔ جب بات اس طرح بنی، آپس میں کسی طرف سے صلح صفائی نہ ہونے لگی، تو حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 شرطیں ان کے سامنے رکھی۔ کہا کہ میری 3 شرطیں ہیں، ان پہ عمل کر لو، پھر اس کے بعد جو بھی فیصلہ ہوتا ہے۔ کہا پہلی شرط یہ ہے کہ میں جہاں سے مکہ المکرمہ سے آیا ہوں، مجھے وہاں واپس جانے دیا جائے اور میں جا کر وہاں پر اللہ کی عبادت کروں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ مجھے کسی اسلامی سرحد کی طرف بھیج دیا جائے، میں وہاں پہ جا کر کفار سے لڑوں۔ تیسری یہ ہے کہ مجھے یزید کے پاس جانے دیا جائے، میں اور وہ آپس میں خود اپنے معاملات طے کر لیں گے، آپس میں سامنے بیٹھ کے۔
بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو اپنے بادشاہ سے داد وصول کرنے کے لیے، اپنے نمبر بڑھانے کے لیے، کہ اگر ہم حضرت حسین کی یہ تینوں شرطیں پوری کر لیتے ہیں، ہم یا ان کو وہاں جانے دیتے ہیں، تو یزید جو بادشاہ ہے اس کے سامنے تو ہماری کوئی وقت نہیں رہے گی۔ تو یہ جو زیاد تھا ان کا اس طرح نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ کو ایک ہی صورت میں معافی مل سکتی ہے، وہ یہ صورت ہے کہ آپ میرے ہاتھ پر یزید کی بیعت کر لیں، میرے ہاتھ پر۔ جب یہ پیغام آیا تو حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یزید کی بیعت وہ بھی زیاد کے ہاتھ پر، اس سے تو موت بہتر ہے۔ میں تو یزید کی بیعت کو مانتا نہیں اور پھر میں زیاد کے ہاتھ پر یزید کی بیعت کر لوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سے تو موت بہتر ہے۔ پھر آپس میں مبارزہ ہوا، ایک طرف سے ایک آدمی آتا، دوسری طرف سے دوسرا آدمی آتا، اور جو بھی حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے آدمی جاتا تھا وہ بصرہ والے وہ کوفیوں کے گردنیں اڑا دیتا تھا۔ وہ مبارزہ میں ان کے بہت سارے لوگ مارے گئے، حتیٰ کہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کتنے لوگ ان کے مارے گئے تو انہوں نے اب یہ کام شروع کیا کہ انہوں نے پورے کے پورے لشکر پر تیر اندازی شروع کر دی، تلوار اور نیزوں سے باقاعدہ جنگ چھیڑ کر دی۔ جب حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام خاندان کے اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے وہ سب کے سب شہید ہو گئے، حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا ایک بیٹا وہ وہاں پہ تھا، اور بیٹا جو تھا وہ رو رہا تھا۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے اس بچے کو ہاتھ میں پکڑ کر کے کہا، لوگوں یہ بچہ تو آپ سے لڑائی کے لیے نہیں آیا، اس لیے اللہ کے لیے مجھے پانی دے دو۔ جب انہوں نے ان سے پانی مانگا، وہ جو فوج تھی اس نے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس بیٹے پہ تیر برسائے اور وہ وہاں پر شہید ہو گئے۔ بیٹا بیمار ہو، ماں باپ کو رات کو نیند نہیں آتی، حالات اس طرح ہوتے ہیں۔ وہ خاندان نبوت کے اس چشم و چراغ کو سلام کہ اپنا لخت جگر اپنے ہاتھوں میں تیر اور تلوار کے زخموں سے جا رہا ہے، اور انہوں نے پھر بھی رونا دھونا نہیں چھوڑا، انہوں نے صبر کیا، قرآن کریم کی آیات پڑھی، اور اس کے بعد آپ خود میدان میں نکلے اور دشمن کے ساتھ پھر مقابلہ شروع کیا۔ ایسا مقابلہ شروع کیا، زیاد خود کہنے لگا کہ میں نے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بہادر آدمی اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا، میں نے ہر جگہ میں لڑائیاں لڑی ہیں، ان جیسا بہادر اور دلیر آدمی میں نے نہیں دیکھا۔ جو بھی سامنے آتا تھا اس کی گردن اڑا کے رکھ دیتے تھے، اور باطل پسپا ہو گیا۔ آخر میں زیاد نے اپنی اعلیٰ قیادت سے رابطہ کیا کہ کیا کیا جائے، تو اسی کے کہنے کے اوپر انہوں نے کہا کہ آپ اس طرح کریں، ان کے اوپر تیر مار دیں۔ جب انہوں نے تیر مارے تو حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازو پہ لگا، آپ کا بازو وہاں سے جدا ہو گیا، اور پھر آپ میں ہمت نہ ہوئی، پھر وہاں سے جو آپ کے خلاف فوجی تھی وہ آئیں، اور انہوں نے آ کر کے آپ کا سر مبارک جو ہے وہ جسم کو علیحدہ کر دیا، اور پھر زیاد کے کہنے پر آپ کے جو خاندان کی عورتیں بچی تھیں ان کو اور حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سر مبارک تھا وہ ایک تشت میں رکھ کے یزید کے پاس شام میں بھیجا گیا۔ جب یہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک اور آپ کے خاندان کے لوگ وہاں پہنچے تو اس نے یزید نے زیاد پہ لعنت کی، کہا میں نے تجھے الفاظ ہیں، میں نے کب آپ کو کہا تھا کہ آپ نے خاندان نبوت کا سر قلم کرنا ہے؟ وہ بڑا حیران ہوا کہ میں نے اتنا بڑا کارنامہ دیا اور اوپر سے یہ بات آ گئی۔ یہاں پر دو باتیں ذہن میں رکھنا، بہت سارے لوگ کہتے ہیں اس معاملے میں یزید بری الذمہ ہے، بالکل بھی نہیں۔ اس قتل میں، اس شہادت میں، خاندان نبوت میں یزید براہ راست ملوث ہے، بادشاہ وقت ہے،
جس طریقے پر کسی جگہ میں کوئی ایک اہم سانحہ پیش آ رہا ہوتا ہے، کوئی ایک اہم مسئلہ ہوتا ہے، وہاں کا جس طرح ہمارے ملک میں کوئی اہم جگہ جہاں پہ کوئی مسئلہ ہو رہا ہے وہاں پہ وزیر اعظم اس کے کوئی خاص بندے چلے جاتے ہیں. اگر یہ اتنا اہم معاملہ ہے، اتنا اہم معاملہ تھا جس کی لمحہ بلمحہ یزید کو رپورٹ جا رہی تھی، اس وقت یزید کو یہ بات چاہیے تھی کہ وہاں سے شام سے خود کوفہ آتے اور آ کے خاندان نبوت کے ساتھ، کوئی عام خاندان تھوڑا ہی تو آل رسول ہے. یہاں پر اس خاندان کی لاج رکھتے ہوئے آپ اپنے تخت سے اٹھ کے یہاں آ کر ان سے بات کرتے ہیں، اور وہاں پر پھر کچھ دن آپ کا خاندان وہاں پہ رک کر پھر وہاں سے مکہ المکرمہ میں آیا. یہ وہ خاندان ہے جس کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین، کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما ہیں. روایتوں میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھے مبارک پر تھے. صحابی نے کہا کہ کتنی اچھی سواری مل گئی. حضور نے فرمایا جملہ پورا نہیں کیا ہے، یہ جملہ یہاں تک پورا نہیں ہوتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہاں سواری اچھی ہے اوپر سوار بھی بہت اچھا ہے، سوار اس سے بھی زیادہ اچھا ہے. تو میرے محترم دوستو، اس واقعے سے ہمیں کچھ سبق ملتا ہے کہ حق کی خاطر، ظالم بادشاہ کی خاطر ڈٹ جانا اور اس ڈٹ کے اوپر کٹ جانا یہ اہل بیت کی شان ہے. اور شہادت یہ اللہ کی ایک نعمت ہے، اور کتنی بڑی نعمت کہ خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أَحْيَا، کہ میرا جی کرتا ہے، میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں، پھر میں زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، 3 مرتبہ. اور قرآن کریم نے واضح آیا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے اس کو مردہ بھی نہ کہو، بل احیاء وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، بلکہ وہ تو زندہ ہے اور تمہیں شعور نہیں. تو شہادت تو ایک نعمت ہے. انشاءاللہ العزیز اگلے جمعے سے حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور آپ کی بچپن سے لے کر آپ کی شہادت کا واقعہ تو ہو چکا. انشاءاللہ العزیز آپ کی بچپن سے لے کر کے آپ کی شہادت، آپ کے دین اسلام کے لیے کارنامے ان کو بیان ہوگا. آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ جلدی تشریف لائیں، انشاءاللہ العزیز بہت نفع ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.